السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل ہارر پلانٹ اسٹوریز۔ تمام نئے آنے والوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں کہانی کا اگلا حصہ۔ سلمیٰ کے شوہر کو دروازے کے پاس کوئی کھڑا نظر آیا اور وہ وہی تھی۔ ادھر عامر چھپتا چھپاتا دائی کے گھر پہنچا۔ عامر نے جیسے تیسے دائی کو راضی کر لیا، اور جب عامر اور دائی گھر پہنچے تو لائبہ بے ہوش ہو کر نیچے گری ہوئی تھی۔ عامر نے لائبہ کو فوراً بستر پر لٹایا اور خود باہر آ گیا۔ کچھ دیر بعد دائی باہر آئی اور اس نے عامر کو خوشخبری سنائی کہ عامر کو اللہ نے اپنی رحمت سے نوازا ہے۔ دائی نے عامر سے کہا کہ مجھے میرے پیسے دے دو تاکہ میں اپنے گھر چلوں۔ عامر نے دائی کو مشورہ دیا کہ فی الحال وہ ایک رات ان کے گھر قیام کر لے، کیونکہ رات کے اس وقت باہر جانا خطرے سے خالی نہیں۔ دائی نے عامر کی بات سے اتفاق کیا اور عامر نے اسے دوسرے کمرے میں آرام کرنے کے لیے بھیج دیا، اور خود عامر وضو کر کے تہجد کی نماز ادا کرنے لگ گیا۔ نماز ادا کرنے کے بعد اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے اس کو بیٹی عطا کی۔ پھر وہ اس کمرے میں جہاں لائبہ اور اس کی بیٹی موجود تھی وہاں چلا گیا۔ عامر نے اپنی بیٹی کو اپنی باہوں میں لے لیا، اس کو چوما اور اس کے کانوں میں اذان دینے لگا۔ لائبہ یہ منظر دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ اب آتے ہیں سیما کے گھر کی طرف۔ سیما اپنے پورے خاندان میں واحد پڑھی لکھی لڑکی تھی، نہایت تمیزدار اور باادب۔ ہر کوئی اس کو پسند کرتا۔ اپنے گھر کو اس نے جنت کا نمونہ بنا رکھا تھا۔ اس کی پوری فیملی میں اس کے ساس سسر، اس کے 3 بیٹے اور شوہر تھا۔ احمد سیما کا سب سے چھوٹا بیٹا اپنی دادی سے مخاطب تھا، دادی دادی مجھے باہر جانا ہے، امی مجھے کھیلنے نہیں جانے دے رہی۔ نہیں میرے بیٹے، باہر نہیں جانا ورنہ وہ تمہیں اٹھا کر لے جائے گی، دادی نے جواب دیا۔ اچھا دادی ٹھیک ہے، پر مجھے یہ بتائیں یہ ہے کون؟ ارے بیٹا، تمہیں 1000 دفعہ میں اس کی کہانی سنا چکی ہوں، دادی ایک دفعہ اور سنا دینا۔ احمد نے دادی کو کہا تو پھر سنو۔ آج سے تقریباً 200 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک عورت بانو اس قصبے میں کالا جادو کرتی تھی۔ شروع میں تو وہ صرف جادو ہی کرتی تھی، مگر شیطان کو راضی کرنے کے لیے اس نے لوگوں کا قتل کرنا شروع کر دیا۔ شروع میں تو کسی کو معلوم نہ ہوا کہ یہ قتل کون کر رہا ہے، مگر جب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ بانو ڈائن ہے تو لوگوں نے اس کو قصبے سے باہر نکل جانے کا حکم دیا۔ چلو بیٹا، دادی کو تنگ نہ کرو، باقی کہانی بعد میں، اب دادی کو آرام کرنے دو۔ سیما احمد کو کمرے سے باہر لے گئی اور آرام کرنے کی غرض سے دادی نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہاں سلمیٰ کے شوہر نے دیکھا کہ دروازے کے قریب کوئی کھڑا ہے۔ غور کرنے پر پتہ چلا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی ڈائن تھی۔ سلمیٰ کے شوہر نے شور مچا دیا، آ گئی وہ، سب تیار ہو جاؤ۔ سبھی مردوں نے ڈنڈوں کو زور سے پکڑ لیا اور اس کی جانب لپکے، مگر وہ ڈائن تو جیسے کوئی طاقتور شیر تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے 2-3 مردوں کے چیتھڑے ہوا میں اڑا دیے اور ان کے جسم کو خون سے خالی کر دیا۔ سلمیٰ کے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ سب مرد حواس باختہ ہو گئے اور سلمیٰ کے گھر سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ سلمیٰ کا شوہر بیچارہ سب کو روکتا رہا مگر کوئی نہ رکا۔ ادھر وہ ڈائن ایک مرد کا خون پینے میں مصروف تھی۔ اس کے بعد وہ سلمیٰ کے شوہر کی جانب لپکی اور اپنے لمبے لمبے اور نوکیلے دانت اس کے پیٹ میں گاڑ دیے، اور پھر جب اس نے اپنا منہ سلمیٰ کے شوہر کے پیٹ میں سے نکالا تو اس کے منہ میں سلمیٰ کے شوہر کی آنتیں تھیں۔ سلمیٰ کا شوہر تڑپ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں درد کے مارے آنسو نکل آئے۔ سلمیٰ چھت سے اپنے شوہر کی موت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ چیخ رہی تھی، رو رہی تھی، مگر اس ڈائن پر سلمیٰ کی دہائیوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ آخر کار سلمیٰ کا شوہر دم توڑ گیا۔
اس کا خون پینے کے بعد وہ ڈائن سلمیٰ کی جانب بڑھنے لگی۔ اس ڈائن کو کوئی اور نہیں، میں ختم کروں گی، مریم چلائی، جو کہ سامنے والے گھر سے سلمیٰ کی چیخ و پکار کی آوازیں سن رہی تھی۔ مریم کی عمر 22 سال تھی۔ مریم کی ماں اس کو روکتی رہی مگر وہ نہ رکی۔ مریم نے سلمیٰ کے گھر کی جانب دوڑ لگا دی۔ اس سے پہلے کہ مریم سلمیٰ کے گھر میں داخل ہوتی، مریم کا بھائی وقت پر پہنچ گیا اور اس نے مریم کو پکڑ لیا اور گھر واپس لے آیا۔ بھائی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ جانے دیں مجھے سلمیٰ باجی کی جان بچانے دیں، نہیں تو وہ ڈائن ان کو بھی مار دے گی۔ اتنے مرد تو اس کو روک نہ سکے تو تو کیسے روکے گی؟ مریم کا بھائی چلایا۔ اس سے پہلے کہ مریم کچھ بولتی، اس کا بھائی اس کو گھسیٹتا ہوا کمرے میں لے گیا اور کمرے میں بند کر کے باہر سے کنڈی لگا دی۔ امی، اب یہ دروازہ نہ کھولیے گا، یہ لڑکی تو پاگل ہو گئی ہے، مریم کا بھائی اپنی امی سے مخاطب تھا۔ امی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مریم چلاتی رہی کہ اسے جانے دیں، دروازہ کھٹکھٹاتی رہی مگر کسی نے اس کی بات نہ سنی اور دروازہ نہیں کھولا۔ ادھر وہ ڈائن سلمیٰ کی جانب بڑھ رہی تھی۔ سلمیٰ کو تو اپنے بیوہ ہونے کا دکھ چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ اب وہ اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں سے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تیرے ہاتھوں مرنے سے بہتر ہے کہ میں خودکشی کر لوں، سلمیٰ چلائی۔ یہ کہتے ہی سلمیٰ نے اپنے دونوں بچوں کو چھت سے دھکا دے دیا اور خود بھی چھلانگ لگا دی۔ سلمیٰ اور اس کے بچے خون میں لت پت تڑپ رہے تھے۔ سلمیٰ بیچاری امید سے تھی، درد کے مارے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ سلمیٰ کے بچے دم توڑ چکے تھے مگر سلمیٰ اب بھی تڑپ رہی تھی۔ اس ڈائن نے زمین پر گرا نیزہ اٹھایا اور سلمیٰ کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ سلمیٰ اور اس کا تیسرا بچہ بھی دم توڑ گئے۔ پھر وہ ڈائن سلمیٰ کی جانب لپکی اور اس کا خون پینے کے بعد سلمیٰ کے بچوں کا خون پیا اور سلمیٰ کے گھر کی دہلیز پر اس نے وہ خون اگل دیا۔ ایک بار پھر اسے وہ خون نہ ملا جس کی تلاش میں وہ تھی۔ زاویر کا ایک اور خاندان موت کے منہ میں چلا گیا۔ ادھر سیما کے گھر میں اس کا چھوٹا بیٹا۔ چلیں دادی جان، اب آپ باقی کی کہانی سنائیں، احمد دادی سے مخاطب تھا۔ اچھا سنو پھر۔ قصبے کے لوگوں نے اس ڈائن کو قصبے سے نکل جانے کا حکم دیا مگر وہ نہ مانی اور اس نے لوگوں کو قتل کرنا نہ چھوڑا۔ پورے قصبے میں اس کی دہشت پھیل گئی تھی۔ پھر ایک روز ایک بزرگ کا ہمارے قصبے سے گزر ہوا۔ قصبے والوں نے ان کو ساری کہانی سنائی۔ ان بزرگ نے اس ڈائن پر کوئی عمل کیا اور اس کو قید کر دیا، لیکن انہوں نے ساتھ ہی یہ بتا دیا تھا کہ انہوں نے اس کو عارضی طور پر قید کیا ہے، پورے 200 سال کے بعد یہ دوبارہ آزاد ہو جائے گی۔ یہ سن کر لوگ پریشان ہو گئے۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ انہیں وہ عمل بتا دیں کہ جس سے انہوں نے اس ڈائن کو قید کیا ہو، تو ان بزرگ نے کہا کہ یہ عمل دوبارہ کام نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ قصبے سے چلے گئے۔ لیکن پرانی پیشن گوئیوں کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ جب یہ ڈائن دوبارہ وقوع پذیر ہوگی تو ایک شخص ایسا ہوگا جس کا خون پینے سے وہ ڈائن لمبی عمر حاصل کر لے گی، جبکہ ایک شخص ایسا ہوگا جس کا خون پینے سے وہ ڈائن ہلاک ہو جائے گی۔ یعنی پورے قصبے میں صرف 2 ہی لوگ ایسے نایاب خون کے حامل ہوں گے، لیکن دونوں کا خون ایک دوسرے سے مختلف ہوگا۔ دادی جان، کیا یہ پیشن گوئیاں سچ ہیں؟ احمد نے دادی سے پوچھا۔ ان میں کتنی صداقت ہے یہ تو میں نہیں جانتی، البتہ یہ کہا جاتا ہے کہ جن 2 لوگوں کے جسم میں وہ خون موجود ہوگا ان کو خود بخود پتہ چل جائے گا، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں چل پائے گا ان کے خون سے ڈائن بچے گی یا مرے گی۔ رہی بات ڈائن کی تو اس کو یہ نہیں پتہ کہ کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کا خون پینے سے وہ مر سکتی ہے۔ وہ بس یہی جانتی ہے کہ کوئی ایسا شخص ہے جس کا خون پینے سے وہ لمبی عمر پائے گی،
وہ خون جو وہ چاہتی ہے اگر اس کو مل گیا تو اس کو نگل جائے گی ورنہ اگل دے گی۔ اس سے اس کے دو مقصد پورے ہو جائیں گے، لوگوں کا قتل کر کے شیطان کو راضی کرنا اور لمبی عمر پانا۔ چلو بیٹا اب جاؤ، مجھے آرام کرنے دو، دادی نے احمد سے کہا اور احمد چلا گیا۔ وہاں رات کے 12 بجے لائبہ کو چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ عامر اور لائبہ تو پہلے ہی جاگ رہے تھے۔ لائبہ نے اپنی بیٹی کو عامر کی گود میں ڈالا اور باہر جانے لگی۔ کہاں جا رہی ہو لائبہ؟ عامر نے لائبہ سے پوچھا۔ ڈائن کو ختم کرنے۔ عامر، مجھے پرسوں خواب میں ایک نورانی چہرے کے بزرگ دکھائی دیے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہارے اندر وہ خون ہے جو شاید ڈائن کو مار بھی سکتا ہے یا اسے لمبی عمر بھی دے سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ میرا خون پینے کے بعد وہ ڈائن مر جائے، لیکن اس کے لیے مجھے اپنی جان دینی ہوگی۔ نہیں لائبہ، میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ لائبہ نے عامر کی ایک نہ سنی اور باہر کی جانب بھاگی۔ عامر بھی لائبہ کے پیچھے بھاگا۔ وہاں مریم جو کمرے میں بند تھی وہ اپنی امی سے جھوٹ بولنے لگی۔ امی، مجھے چکر آ رہے ہیں، دروازہ کھولیں، مریم چلائی۔ امی نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ مریم نے اپنی ماں کو ہلکا سا دھکا دیا اور باہر کی جانب بھاگی۔ کہاں جا رہی ہو مریم؟ امی نے پوچھا۔ اس ڈائن کو ختم کرنے، مریم نے جواب دیا۔ مریم اسی گھر کی جانب بھاگی جس طرف لائبہ بھاگی تھی، یعنی کہ سیما کے گھر۔ آج باری سیما کے گھر کی تھی۔ احمد کی دادی کو تو وہ ڈائن پہلے ہی مار چکی تھی، اب وہ سیما کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اچانک پیچھے سے دروازہ کھلا اور لائبہ چلائی، میں ہوں وہ جس کا تو خون پینا چاہتی ہے۔ ادھر سے مریم داخل ہوئی۔ نہیں، میں ہوں وہ جس کا تو خون پینا چاہتی ہے، مریم چلائی۔ مریم تم؟ لائبہ بولی۔ ہاں میں تمہاری دوست، اور وہ ڈائن تمہارا نہیں میرا خون چاہتی ہے۔ میرے خواب میں بزرگ آئے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا، مریم بولی، میرے شوہر اور میری بچی کا خیال رکھنا، اب سے عامر تمہارا۔ اور لائبہ ڈائن کی جانب بھاگی۔ عامر بھی آ گیا تھا۔ لائبہ نہیں، عامر اور مریم ایک زبان ہو کر بولے، مگر لائبہ تو ڈائن کے پاس پہنچ چکی تھی اور ڈائن نے لائبہ کے پیٹ میں اپنے پنجے گاڑ دیے۔ لائبہ تڑپنے لگی۔ عامر لائبہ کی جانب بھاگنے لگا مگر سیما کے شوہر نے اسے پکڑ لیا۔ مریم لائبہ کی جانب بھاگی مگر مریم کو بہت دیر ہو چکی تھی۔ ادھر اس ڈائن نے لائبہ کے گلے میں اپنے دانت گاڑ دیے اور اس کا خون پینا شروع کر دیا۔ خوش قسمتی سے لائبہ کا خون وہی تھا جو ڈائن کو مار سکتا تھا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ ڈائن چلائی اور زمین پر گر کر تڑپنے لگی اور کچھ ہی دیر میں ڈائن فنا ہو گئی۔ مریم لائبہ کی حالت دیکھ کر بے ہوش ہو گئی اور عامر بیچارے کو تو کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ وہ اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز کھو چکا تھا۔ لائبہ اور مریم گہری سہیلیاں تھیں، دونوں عامر کو پسند کرتی تھیں، مگر وہ دونوں ایک دوسرے کی محبت سے واقف نہیں تھیں۔ ادھر عامر لائبہ کو پسند کرتا تھا، لہٰذا عامر اور لائبہ کی شادی ہو گئی اور مریم نے چپ سادھ لی۔ بعد میں لائبہ کو مریم کی محبت کے بارے میں پتہ چلا، لیکن اب وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے مریم کو لائبہ نے مرتے وقت عامر سے شادی کرنے کو کہا تاکہ مریم اپنی محبت بھی حاصل کر لے اور عامر اور لائبہ کی بیٹی کا بھی خیال رکھے۔ چند ماہ کے بعد عامر اور مریم کی سادگی سے شادی کر دی گئی۔ مریم نے لائبہ کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھ کر پرورش کی۔ زاویر کی رونقیں ایک بار پھر بحال ہو چکی تھیں، مگر ان رونقوں کو بحال کرنے میں کئی قیمتی جانوں کا ضیاع ہو گیا تھا۔